بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس منیت المصلی کا آغاز ہو چکا ہے۔ کل المعانی الناقضہ للوضوء، وضو توڑنے والے امور جاری تھے۔ کل ہمارا خیال تھا کہ وہ تکمیل آشنا ہو جاتی فصل، لیکن پھر ترجمہ اور تشریح کی وجہ سے وہ سلسلہ پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکا، تو آج گزشتہ سے پیوستہ شروع ہوگا، اور اس کے بعد پھر اگلی فصل جو نجاست کے حوالے سے ہے ہم اس طرف منتقل ہوں گے۔ جو طلبہ اور طالبات ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ بغور دیکھیں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، اور چینل کا لنک بھی اپنے دیگر جاننے والوں اور شائقین تک پہنچائیں۔ جب آپ ویڈیو شیئر کریں گے تو وہ اور شائقین تک پہنچے گی، اس طرح یہ دیے سے دیا روشن ہوتا چلا جائے گا اور صدقہ جاریہ جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا۔ حبیب الرحمان، کچھ آپ کو یاد ہے کل ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ کل ہم یہ ہم نے بات پڑھ لی تھی کہ کے حوالے سے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور آپ کی کتاب کے مطابق جو ہے آج کہاں سے شروع ہوگا؟ میرے خیال میں وَإِذَا تَوَضَّأَ صَاحِبُ الْعُذْرِ یہاں سے شروع ہونا چاہیے، کیونکہ کل ہم یہ جو چیچک کی بیماری ہے، زخم ہے، اس کی بات کر رہے تھے نا، لِأَنَّ الْجُدْرِي كُرُوخٌ وَعَلَى هَذَا مَسْأَلَةُ الْمَنْخَرَيْنِ، اور اسی پر ناک کے نتنوں کا بھی مسئلہ ہے۔ وَصَاحِبُ الْحَدَثِ الدَّائِمِ مَنْ لَا يَمْضِي عَلَيْهِ وقت صلاۃ کامل الا الحدث ابتلا به یوجد منہ، اور صاحب عذر وہ شخص ہے کہ جس پر نماز کا ایک پورا وقت جو ہے، وقت صلاۃ کامل، نماز کا ایک پورا وقت نہ گزرے، الا الحدث مگر وہ حدث یعنی وہ جو بھی اس کو عذر ہے، ابتلا به ابتلی به یوجد منہ کہ جس میں وہ مبتلا ہے وہ پا لے۔ تو کل 3-4 باتیں ہم نے بتا دی تھی کہ مثلا پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، ہر 2 منٹ 3 منٹ کے بعد پھر پیشاب کا کوئی قطرہ نکل آتا ہے، تو اس طرح اس سارے وقت میں نکلتا رہتا ہے۔ مثلا زور کے وقت اس نے پیشاب کیا تو اس کے بعد ہر 2 منٹ کے بعد 1 منٹ کے بعد 3 منٹ کے بعد کوئی قطرہ نکل ہی آتا ہے، تو اثر تک اگر یہ حالت ایسی رہتی ہے تو وہ صاحب عذر کہلائے گا۔ یا ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، یا وہ جو زخم اس کا ہے اس میں سے کوئی پیپ وغیرہ کوئی چیز نکلتی رہتی ہے، وہ رکتی نہیں ہے، تو وہ صاحب عذر شمار ہوگا۔ تو اب یہ انہوں نے کہا ہے کہ پوری ایک نماز کا وقت جو ہے، اگر پوری ایک نماز کے وقت میں اس کا عذر بار بار آتا رہتا ہے تو وہ صاحب عذر ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا تَوَضَّأَ صَاحِبُ الْعُذْرِ لِحَدَثٍ آخَرَ، اور جب معذور شخص نے، صاحب عذر شخص نے، معذور شخص نے وضو کیا، لحدث آخر دوسرے حدث سے، مطلب ہے کہ کوئی اور اس میں بے وضوئی آ گئی، کوئی اور حدث آ گیا، والدم منقطع، اور خون کا آنا منقطع ہو گیا، ثم سال، اور پھر وہ خون بہا، سال یسیل بہنا، فعلیہ الوضوء، تو اس پر وضو کرنا ضروری ہے۔ ذکرہ فی احکام الفقہ، اس مسئلہ کو کتاب احکام الفقہ میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے کہتے ہیں جی وَإِذَا انقطع الدم وقتا کاملا، اور جب خون آنا منقطع ہو جائے پورے وقت میں، یخرج ان یکون صاحب العذر، ہاں تو وہ نکل جائے گا،
معذور ہونے سے، کیونکہ اس میں پورا وقت جو ہے، وقت کامل جو ہے، وہ جو اس کا عذر تھا، مثلا خون نکل رہا تھا، تو اب پورے نماز کے وقت میں وہ خون رک گیا، بند ہو گیا، نہیں نکلا، تو اب وہ صاحب عذر نہیں ہے، اب اس کی اور بات ہوگی۔ اگلا مسئلہ جی، رجل استنصرہ، استنصرہ یستنصر کا مطلب ہوتا ہے ناک جھاڑنا۔ تو ایک آدمی نے، ایک مرد نے ناک کو جھاڑا، فسقطت قطلۃ دم، تو جمے ہوئے خون کا قطرہ گرا، تو وہ جیسے ناک سے باقی رطوبت نکلتی ہے تو ایسے جمع ہوا خون بھی تھوڑا سا نکلا، لم ينتقد، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ ایک قسم کا خشک ہے اور اسی جھاڑن کے وہ اس میں شامل ہو گیا ہے۔ ہاں ایک اور اس کی وہ ہے، وَإِن قَطَرَتْ انتقدا، تو اگر قطرہ ٹپکنے لگے، وہ خون پہلے جمع ہوا نیچے گرا، اس کے بعد پھر خون کا قطرہ آنا شروع ہو گیا، پھر وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب یہ بہنے والا خون ہے، یہ جمع ہوا خون نہیں رہا۔ والقراد، ہاں والقراد، قراد کہتے ہیں چیچڑی کو، یہ میرے خیال میں وہی جو ہے نا قرادن، جس کو ہم چڑ کہتے ہیں، چڑ، چیچڑی کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں چڑ، اور یہ ہوتی ہے چارپائی میں، اور پھر چارپائی کے اوپر اگر بستر، کچھ بستر بھی ہوتے ہیں نا جو چارپائیوں پر اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں 2 مہینے، 3 4 مہینے، تو وہ اعتکاف بیٹھنے والے بستر بھی ایسے گندے ہو جاتے ہیں، کیڑے ان میں آ جاتے ہیں، اور خاص کر یہ قراد جو ہے، چیچڑی جو ہے، چڑ جسے کہتے ہیں، یہ آ جاتی ہے، یہ بہت گندی چیز ہے، اور یہ خون پیتی ہے، اور انسان کو اگر زیادہ مقدار میں یہ کاٹ لے تو انسان مر بھی جاتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ والقراد اذا مس عضو انسان، کہ جب چیچڑی نے کسی انسان کا عضو چوسا، ہاتھ پر، پاؤں پر، کسی جگہ پر بھی، اب جب اس نے خون چوسا، امتلأ دمن، تو وہ پوری اس کی باڈی، جو اس کا پیٹ ہے، وہ فل بھر گیا انسانی خون سے۔ جب آپ نے دیکھا تو بہت ہی فل جو ہے نا اس کا پیٹ نظر آ رہا تھا، اتنا اس نے خون پیا ہوا تھا۔ ان کان کبیرا، اب اگر وہ چیچڑی بڑی ہے، انتقدا، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَإِن كَانَ صَغِيرًا، اور اگر چھوٹی ہے، لا ينتقد، تو پھر نہیں ٹوٹے گا۔ اما العلق، رہا، ہاں یہ علق جو ہے نا، علق اس کو کہتے ہیں، علق بھی کہتے ہیں، علق بھی کہتے ہیں، یہ ہو گئی وہ چھوٹی جو ہوتی ہے، جونک، جونک، اور پنجابی میں اس کو کہتے ہیں جوں۔ یہ جو ہے نا، آپ جیسے پیارے پیارے جو طالب علم ہیں، ان کے سر کے بالوں میں بھی راحت اور آرام فرماتی رہتی ہے تو کیا لڑکے کیا لڑکیاں ہیں جو اپنا یا تو سر کی صفائی نہیں کرتے، یا غلط قسم کا، گندی قسم کا کوئی شیمپو استعمال کرتے ہیں۔ شیمپو بھی مارکیٹ میں بہت گندے گندے ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے جونک پیدا ہوتی ہے، یا کچھ آپس میں دوست ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کا وہ جب بیٹھتے ہیں تو سر ان کا آپس میں مل جاتا ہے، تو دونوں کے بال آپس میں جب ملتے ہیں، تو مثلا نور خان کے سر میں یہ جونک تھی، تو میر خان اس کا دوست اس کے ساتھ بیٹھا لیٹا، تو اس کے بال اس کے بالوں کے ساتھ لگے، تو اس نے کہا کہ کیوں نہ اس کے دوست کے بالوں کی سیر کی جائے تو وہ ادھر چلی گئی ایک بڑی جونک، تو ادھر جا کے پھر اسے خوراک ملی، کیونکہ دوست بھی ایسے ہی تھا، نہ کبھی سر کو دھویا، نہ کبھی تیل لگایا، نہ کبھی صابن کا استعمال کیا، کیونکہ اخراجات ہوتے ہیں، تو وہ جناب اس میں پھر پھیل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے، یہ بھی بہت بری چیز ہے۔ اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ پھر اس کو نکالنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے خاص قسم کے شیمپو اور خاص قسم کی پاؤڈر وغیرہ ہیں آج کل، وہ پھر بندہ سر میں ڈالے تو یہ مر جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایسا کوئی پاؤڈر اور ایسی کوئی چیز مت ڈالنا کہ گنجی ہو جاؤ، کیونکہ گنجی جب لوگ ہو جاتے ہیں تو بس اس کے بعد پھر ان کا ایک ہی کام آ جاتا ہے، سیاست میں چل جاتے ہیں سیاسی بن جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید
بال نہیں رہے تو اب حال سیاست کا ہو گیا. اذا مست حتى امتلعت بحيث لو سقطت لزال انتقد. اب جونک جو ہے اس نے خون پی لیا اور اتنا اس نے اپنے آپ کو بھر لیا, 2-3 دفعہ اس نے ڈنک لگایا. اب اگر وہ مثال کے طور پر گرتی ہے تو وہ خون نکلنا شروع ہو جاتی ہے, نکلنا بہنا شروع ہو جاتا ہے, لسالا, تو انتقد, تو وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس نے پورا یہ انجیکشن لگایا. وَأَمَّا الذُّبَابُ وَالْبَعُودُ, تو ذباب کہتے ہیں یہ جو عام مکھی ہے نا, بہت زیادہ مقدار میں نے اس کو جھاڑو کے ساتھ مارا ہے, عام مکھی, تو بس اللہ تعالیٰ معاف کرے, لیکن میں نے اس کو قتل کیا ہے بہت زیادہ. اور بعود جو تنگ نہ کرے, ذرا دور بیٹھے نا, اس کو میں کچھ بھی. اور ایسی میں نے مچھر اس دفعہ میں نے کوئی 1000 سے اوپر ہی مارے ہوں گے جھاڑو کے ساتھ. بعود مچھر. اب اگر مکھی نے تھوڑا سا خون چوس لیا, آپ کو یہ بھی کر لیتی ہے تو اس کی خارش ذرا کم ہوتی ہے, اور مچھر نے آپ کا خون چوس لیا اور اس کی خارش تو بہت زیادہ ہوتی ہے. اور بعض جیسے میری باڈی اس طرح ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو تو یہ مچھر کاٹتا ہے تو مچھر خود مر جاتا ہے ان کا خون ایسا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا چیزیں کھاتے ہیں وہ. تو ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان کا یعنی کہ مچھر مار دوائی لانے کی ضرورت ہی نہیں, وہ خود ہی مچھر مار ہے. تو اب ان دونوں نے, ذباب نے اور بعود, بعود جو ہے وہ جنسی طور پر استعمال ہو, ایز اے ہول استعمال ہو, یعنی مچھر, یعنی مچھروں پوری قوم مچھروں کی. اور بعودتن ایک مچھر کو کہتے ہیں, جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آ گیا. تو اب انہوں نے کیا, اذا مسا, جب چوسا, وامتلع, اور وہ بھر بھی جائے مکھی یا ان کا پیٹ بھر بھی جائے, لا ينقض, تو یہ وضو نہیں توڑے گا یہ خون. اگلا مسئلہ جی, اما الدم القلیل, اور تھوڑا خون, تھوڑی خون, والقیء القلیل, اور تھوڑی قے, فلما لم يكن حدثا لم يكن نجسا, تو جب وہ حدث نہیں ہے تو وہ نجس بھی نہیں ہے. ہاں, تو اگر کوئی کپڑے پر تھوڑا بہت کوئی گر جائے تو ہٹا دیں اس کو اور خشک ہو جائے گا. تو بس اس طرح. آگے ہے جی, فَإِذَا أَصَابَ الصَّوْبَ لَا يَمْنَعُ الصَّلَاةَ وَإِن فَحْشَ. ہاں, تو کپڑے کو لگ جائے تو وہ نماز کا معنی نہیں ہے, نماز کو منع نہیں کرتا. اگرچہ دیکھنے میں وہ زیادہ لگ رہا ہے, وہ تھوڑی سی قے آ گئی یا تھوڑا سا اس طرح, مطلب ہے کہ تھوڑا سا خون کوئی کہیں لگا, تو وہ پھر اس طرح نہیں ہوگا. آگے ہے جی اگلی بات, وَقَذَا النَّوْمُ نَاقِدٌ. اب اگلا جو المعانی میں ہے وہ ہے نیند. نوم کہتے ہیں نیند کو, ناقدن وہ وضو توڑنے والی ہے. کیا؟ اذا کان مضطجعا, جب کہ کروٹ پر سوئے ہو. ہاں, اضطجع یضطجع اتعاج, یہ جو ہے نا یہ ہے مضطجع, لکھ لیں آپ کی کتاب میں جیسے ہے المیم والضاد والطاء. ٹھیک ہو گیا جی, تا کے ساتھ تا, ضاد اور آگے جیم. مضطجعن, مضطجعن, ہاں یہ آپ جیم نظر آ گیا. کروٹ پر دیکھو نا, یہ ہم لیٹتے ہیں نا, سیدھے لیٹتے ہیں, ایک تو وہ تو ہو گیا سیدھا. اب ہم دائیں طرف کروٹ بدل لیتے ہیں یا بائیں طرف کروٹ بدل لیتے ہیں, تو اس سونے کے طریقے کو کیا کہیں گے؟ مضطجعن, یعنی اتعاج. اتجا یتجو اتعاج, کروٹ پر سونا, یہ ہو گیا. او متکئن, ہاں متکئن تکیہ لگا کے, متکئن, او متکئن, ہاں متکئن, تکیہ لگا کر, تکیہ لگا کر سونا. تکیہ لگا کر سونا کیا ہے؟ دیوار کے ساتھ تکیہ لگا لیا, ٹھیک ہے, خود تکیہ جو پڑا ہوتا ہے چارپائی پہ,
اس کی ایسے کر کے سو گئے. یہ دو طریقے ہو گئے. او مستندن، استند یستند استنادن کا مطلب ہوتا ہے ٹیک لگانا. او مستندن، ٹیک لگا کر سونا. تو یہ اپنا کیا کہتے ہیں ستون ہے مثال کے طور پر، اس کے ساتھ یہ ستون ہے نا، تو آپ کھڑے کھڑے ادھر وہ اب تقریر جاری ہے کہ اب بس یہ آخری بات کرتا ہوں، پھر اس کے بعد سلسلہ کلام ختم کرتے ہیں. تو ایسے کرتے کرتے بڑھ رہا سلسلہ، تو یہ آپ نے تھوڑا سا پیچھے ہو کے ایسے ستون کے ساتھ ٹیک لگا لی. یہ ہے مستندن. اب تین صورتیں ہو گئیں. اذا کان متجعا او متکئا او مستندن. کوئی الفاظ نظر آ رہے ہیں کتاب پر؟ ہاں، کہ جب ہو کروٹ پر سوئے یا تکیے لگا کر سوئے یا ٹیک لگا کر سوئے. الا شیء، کسی شے کے ساتھ. درخت ہو سکتا ہے، ستون ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھٹا پڑا ہوا ہے، کام لگا ہوا ہے، مستری آیا ہوا ہے، پھٹا پڑا ہوا ہے، پھٹے کے ساتھ ٹیک لگا لی. ولو، اچھا یہاں ایک جو ہے نا وہ ضابطہ ہم نے رکھنا ہے. لو ازیل عنہ لسکتا، کہ جس چیز کے ساتھ اس نے ٹیک لگائی ہوئی ہے اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو یہ گر جائے گا. یہ ہے ٹیک لگانا. تو اس طرح کیا ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا. وَإِن نَامَ فِي الصَّلَاةِ قَائِمًا أَوْ قَائِدًا أَوْ سَاجِدًا أَوْ رَاكِعًا. یہ سارے. اور اگر ناما ینام، سونا، ناما ینام، سونا، ناما ینام نومن، سونا، نیند کرنا، سونا. اچھا جی. وَإِن نَامَ فِي الصَّلَاةِ، اور اگر سویا نماز میں، کس حالت میں؟ قائمن، کھڑے کھڑے، او قائدن، بیٹھے بیٹھے، جیسے تحیات میں بندہ بیٹھتا ہے، او ساجدن، یا سجدے کی حالت میں، او راکعن، یا رکوع کرتے ہوئے. فلا وضوء علیہ، تو اس پر وضو کرنا لازم نہیں ہے، اس پر وضو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اتعاج بھی نہیں ہے، اتقاء بھی نہیں ہے، تکیہ بھی نہیں ہے، اور استناد یعنی ٹیک بھی نہیں لگائی ہوئی. تو اب ایسے نماز شروع کی نا، تو پہلے تو نہیں پتا تھا تراویح کی نماز میں، تو یہ تو نہیں پتا تھا کہ حافظ صاحب کتنے پڑھیں گے. جب شروع ہو گئی، ایسے کھڑا ہو گیا، تو حافظ صاحب نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ پہلی رکعت میں پڑھیں گے جی پاؤ. ٹھیک ہے، یا کم از کم ہاں یا بنی اسرائیل، یہاں وہاں تک. تو اب یہ لمبی جب قرات ہو گئی تو اس کو ایسے اونگ آ گئی. تو جیسے اونگ آئی نا، تو یہ دیکھیں ایسے کیا، تو پھر ایک دم جاگ گیا، اونگ ختم ہو گئی، یاد آ گیا کہ میں تو نماز میں کھڑا ہوں. تو اس طرح یہ جو اونگ آ گئی، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ایسی اتحیات میں بیٹھی ہوئی اونگ آ گئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ایسی تھوڑی بہت اونگ سجدے میں آ گئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. رکوع میں اگر تھوڑی بہت رکوع میں ہے، جو امام صاحب کو ایسے ہیں، انہوں نے کہا کہ پاک تعداد میں تقریباً کوئی 27 بار پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، لمبا رکوع ہو گیا. تو اس میں اس کو اونگ آ گئی. کوئی نفل ہوتے ہیں نا بعض اوقات نوافل میں وہ لمبا پڑھتے رہتے ہیں تسبیحات، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ تو ہو گئی بات نماز کی. وَإِن كَانَ خَارِجَ الصَّلَاةِ، اور اگر وہ نماز سے باہر ہے، خارج ہے، فَنَامَ عَلَى حَيَةِ السَّاجِدِ، اور سجدے کی حیت میں سو گیا، فَفِيهِ اختلاف، تو اب اس میں اختلاف ہے. فظاہر المذہب ان یکون حدثا، تو ظاہر مذہب یہ ہے کہ وہ حدث ہوگا، بے وضو ہو جائے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں جو آپ کی بیک ہے اور ہپس ہیں وہ بھی بالکل کھلی ہوئی ہے، اور ہوا خارج ہونے کا بھی امکان ہے. تو اس لیے آگے جی وَإِن نَامَ قَائِدًا، اور اگر سویا بیٹھے بیٹھے، او وَادِعًا الیتیہ، ہاں الیتن، یہ ہپ کوئی کہتے ہیں، تو الیتن سرین، الیتن، بولو ذرا الیتن، بولو. ہاں،
इसका माना है सुरीन, बैक को कहते हैं, और इंग्लिश में आप हिप कह लें तो सुरीन। अच्छा, तो अब उसके बैठा हुआ है, अब क्या इसकी शक्ल बैठने की होगी? चलो, अला अकबई है, एड़ियों पर, अपने दोनों एड़ियों पर सुरीन को रखकर, दोनों एड़ियों पर सुरीन को रखकर, हाँ, वाद आने लिए तय है, अपनी सुरीन को यानी अपने हिप्स को, अला अकबई है, अपने एड़ियों पर रखकर पर बैठा है। ये कैसे होगा? हाँ, ये मेरे ख्याल में ऐसे होगा कि दोनों पाँव बिछा के तो उसके ऊपर जैसे बैठे, वो हो गया। वैसे तो हम तो एक पाँव पर बैठते हैं ना, एक पाँव को ऐसे हम खड़ा कर लेते हैं, एक पाँव पर बैठते हैं, सुरीन रखते हैं, और एक पाँव को ऐसे खड़ा कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसे करके दोनों पाँव नीचे कर ले और ऊपर सुरीन रख के तो करे। अच्छा, आगे क्या है? एक तो ये सूरत हो गई। और वादन बतनहु अला फखज़ैहि, या अपने पेट को, फखजुन आप तरीका जदीद में आपने पढ़ लिया होगा, रान को कहते हैं, तो अपनी दोनों रानों पर रखा हुआ है। ला यंतक़िदु वुज़ूहु, तो इस तरह उसका वुजू नहीं टूटेगा। चलो, मैं कैमरे में तो नहीं आएगा लेकिन वैसे मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक तो शक्ल ये है कि ये और ये दोनों एड़ियां ऐसे कर ली, अब ऐसे बैठा हुआ है, तो इससे वुजू नहीं टूटेगा। दूसरा ये है कि ये है पेट और ये है रान, तो ऐसे बैठा हुआ, तो ऐसे भी वुजू नहीं टूटेगा। उसके बाद है जी ज़करहु मुहम्मद रहमहुल्लाह, इसको इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फी किताब सलातुल वित्र, किताब सलात वित्र में जिक्र किया है। तो मेरे ख्याल में सलात वित्र पर, वित्र की नमाज पर उनका अलग कोई रिसाला होगा, तो उसमें इमाम मोहम्मद ने ये बात वहां तफसील से लिखी है। आगे जी, वलौ नामा मुहतबियन, ठीक है जी, अगर वो सोया समेट कर, एहतबा यहतबी का मतलब है समेटना, समेट कर, वो कैसे है कि मसलन दोनों सुरीन पे बैठे और दोनों घुटनों को भी नीचे करके कर दे, तो ये शक्ल बन जाएगी। जैसे अभी मैं बैठा हूं ना, तो इससे थोड़ा सा और क्लोज कर ले, ला वुदू अलैहि, तो इस तरह उस पर वुजू करना नहीं है, वुजू नहीं टूटेगा। वो लेकिन देखो, अगर इस हालत में किसी कोई ऐसा है और उसका वुजू टूट गया है और उसे पता चल गया है कि मेरी हवा खारिज हो गई है या इस तरह कुछ हो गया है या कोई कतरा निकल आया है, तो फिर तो जाहिर है, फिर तो उसको पता है ना, उसका और अल्लाह का मामला है। और अगर इसी हालत में बैठा हुआ था और मजीद अपने सर को भी अपने घुटनों में रख लिया और नीचे हो गया, रुकबतुल घुटने को कहते हैं, तो इसी हालत में था, यही वजह थी, वजह का मतलब होगा स्टाइल, इसी स्टाइल में था, इसी हालत में था और अपने सर को दोनों घुटनों में रख दिया, हाँ, तो तब भी उसका वुजू नहीं टूटेगा। अच्छा, वह इन नाम मुरब्बा अन ला यंतक़िदु, और अगर वो चार जानू, मुरब्बान का मतलब है चार जानू। अब मुझे शाहब जो है ना, कल तुमने छुट्टी भी की है ना, तो अब तुम बताओ चार जानू कैसे बैठते हैं? चार जानू होकर बताओ, देखो इसमें तुम्हारा फायदा है, चार जानू होकर बैठोगे तुम्हारा वुजू नहीं टूटेगा। सर्दियों में तो बहुत फायदा है ना वुजू न टूटने का। मैं नहीं समझा, करने को टांगे ऊपर करके साथ नीचे कर, ये देखो इस तरह करके बैठो, अब इस तरह करके, ये तो हो गया तखियात वाला दो जानू। अब चार जानू बनाओ, ऐसा करो ना, ऐसे ऐसे करो, खड़े तो नहीं होना ना, तुमने तो बैठा नहीं है ना। अब तुम बैठे हो दो जानू, इसको क्या कहते हैं? दो जानू। अब चार जानू बनाओ ऐसे करके, हाँ, मजीद खुला करो ना, और खुला करो, चादर के ऊपर भी करो, तुम्हारे जानू भी कोई नजर आए। ओहो, खुले सही बैठो ना, चार जानू सही, हाँ, चादर ऊपर करो,
آگے کرو نا، پاؤں نکالو نا ایک سائڈ سے. یہ تو پھر 2 زانو ہو کے بیٹھ رہے ہو. حبیب 4 زانو ہو کے بیٹھا ہوا، دیکھو اس کو، حبیب کو دیکھو پہلے، دیکھ لیا، اب بیٹھو تم. ہاں تمہاری ٹانگوں میں کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں چادر ہٹاؤ. ہاں بس اب دیکھو کیسے بیٹھے ہو تم. اسے کیا کہتے ہیں؟ 4 زانو. ہاں بس ٹھیک ہے، اب دوسری طریقے سے بیٹھ جاؤ، چادر کر لو. یہ چادر کا جو تصور ہے نا، یہ میں اس شروع میں جو کلاسیں تھی نا میرے، اس میں میں یہ سمجھتا تھا کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اگر کسی کو سب سے زیادہ سردی لگتی ہے تو وہ میں ہوں. تو باقی چادر کر کے آتے تھے، میں کمبل لپیٹ کے آتا تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ صبح فجر کی نماز سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں وہ اتار دیتا تھا. تو نماز فجر کے بعد تو کوئی چادر کرنے کا کوئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور تم جو ہے ابھی 10 ہونے والے ہیں، یہ دوسرا بھی. چلو بعض لوگوں کو کوئی زیادہ سردی لگتی ہے. تو اگر کیا ہے جی، وَإِن نَامَ مُرَبَّعًا لَا يَنْتَقِدُ، تو 4 زانوں ہو کے آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کو اونگ آ گئی تو پھر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. اس لیے کہ 4 زانوں ہو کر بھی جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے پیٹ بھی ذرا کور ہے، نیچے سرین بھی کور ہے، تو ہوا نکلنے کا خطرہ بھی نہیں ہے اور کوئی اس طرح نہیں ہے. آگے جی، وَقَذَا لَوْ نَامَ مُتَوَرِّقًا، ہاں اور اسی طرح اگر متورک ہو کر سویا ہے، وَإِن سَقَطَ النَّائِمُ، اور اگر سونے والا گر گیا، انتبہ منتبہ ہونا، متنبہ ہونا، جاگ پڑنا. تو اگر وہ زمین پر بعدم اسقط علی الارض، تو اگر وہ شخص زمین پر گرنے کے بعد جو ہے نا وہ منتبہ ہوا، انتباہ اس کو ہوا یعنی جاگا یا بیدار ہوا، فعلیہ الوضوء، تو اس پر وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ گرتے وقت یہ خطرہ ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ ہوا وغیرہ خارج ہو گئی ہوگی اور اس کا وضو جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا جی. آگے کہتے ہیں کہ وَإِن انتبہ قبل السقوط، اور اگر گرنے سے پہلے جاگ گیا، فلا وضوء علیہ، تو پھر اس پر وضو نہیں، تو پھر تو اسے پتہ بھی ہے اگر اس دوران ٹوٹے گا بھی تو اس پر چل جائے گا. آگے ہے جی وَإِن نَامَ عَلَى دَابَةٍ، اور اگر وہ سویا کسی چوپائے پر، اور دابا کیا ہے؟ اریانتن، ننگی پیٹھ پر. اریانتن کا لفظی معنی ہے ننگی، تو ننگی پیٹھ پر، جیسے کہ ہم گدے پر بھی میں خود بیٹھا ہوں، گدی پر اور گدے پر، اور اب بیٹھ جاتے ہیں نا، بیل پر بھی بیٹھ جاتے ہیں تو ننگی پیٹھ ہوتی ہے، کسی قسم کی کوئی زین نہیں ہوتی، کوئی کپڑا نہیں ہوتا. ان کان حالت الصعود والاستواء لا ينتقد، اگر اس کا سونا اس پر نشیب و فراز کی حالت میں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں صعود کا مطلب ہے فراز، اوپر کی طرف جانا، اور استواء کا مطلب ہے برابر حالت میں یا نیچے کی حالت میں. تو وہ اس پہ بیٹھا ہوا ہے اور چل رہا ہے تو اس کے دوران کوئی اونگ ہو گئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اس کو آپ یوں بھی سمجھ لو، گاڑی بھی سمجھ لو ہے. وَإِن كَانَ حَالَةَ الْحُبُوطِ، حبوط کا مطلب ہے نیچے اترنا، صعود، صعود، صعود اوپر کی جانب جانا، اور حبوطن، حبوطن کا مطلب ہے نیچے کی جانب آنا. تو ایسے لہائی کہتے ہیں پنجابی میں. تو اب دیکھو ایک تو ایسے ہے چڑھائی ہے، صعود چڑھائی ہو گیا،
اس طرح سواری جا رہی ہے. اب سواری آ رہی ہے جی لہائی ہے، تو سواری کا اگلا حصہ نیچے کافی نچلے کی طرف ہے، یعنی حبوط ہے. وہ انکان حالت الحبوط، اور اترنے کی حالت میں اگر وہ مثلا سو جاتا ہے ینتقدو، تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ سواری آگے سے نیچے ہوگی تو یہ بھی نیچے سے ہوگا، تو سرین اس کے اوپر ہو جائے گی تو ہوا خارج ہونے کا خطرہ زیادہ ہے، لہٰذا اس میں وضو ٹوٹ جائے گا. آگے ہے جی وَلَوْ كَانَ فِي الْآقَافِ. ہاں اکاف یا آکاف، آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ الف مدہ ہے، کوئی نہیں، تمہیں تو نظر بھی نہیں آ رہا. ہاں چلو، یہ ہے جی وہ اس کو الاکاف، یہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اوپر ہوتا ہے نا پالان. ہاں پالان کہتے ہیں، پالان وہ کپڑے کا بھی ہوتا ہے، کپڑے کا تل کہتے ہیں مجھے اس کو، وہ پالان، چاہے بیل ہو، چاہے گدھا ہو، چاہے گھوڑا ہو. او فی السرج، ہاں سرج جو پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہو، زین، سرجن زین، زین کو کاٹھی بھی کہتے ہیں، ہاں چمڑے کی ہوتی ہے وہ. لا ينتقد فی الحالین، تو دونوں حالتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا. آپ گدے پر، گدی پر، گھوڑے پر بیٹھے ہیں تو آپ نے پالان اوپر ڈالا ہوا ہے یا پوری زین ڈالی ہوئی ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا. وَقَذَلْ، بس یہ ہو گیا، یہ باتیں ختم ہوگی. آگے جی وَقَذَلْ اِغْمَاءُ وَالْجُنُونُ نَاقِضٌ وَإِنْ قَلَّ. اغماء کہتے ہیں جی بے ہوشی کو، اغماء بے ہوشی، ایک بندہ بے ہوش ہو گیا ہے. اور دوسرا ہے جنون، جنون کہتے ہیں پاگل پن کو. تو کچھ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں نا، انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو اگر کوئی شخص پاگل ہو گیا ہے یا مجنون ہو گیا ہے، بے ہوش ہو گیا ہے، اسی طرح اغما بے ہوشی اور جنون ناقض وضو کو توڑنے والا ہے. وہ ان کلّا، اگرچہ تھوڑا ہی ہو، مثلا ایک بندہ بے ہوش ہوا ہے جی صرف 5 منٹ، بس وضو ٹوٹ جائے گا. یا ایک بندہ پاگل ہوا ہے جی کوئی 10 منٹ پاگل رہا ہے، یا 20 منٹ پاگل رہا ہے پھر جگہ پہ آ گیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 15-20 منٹ تک رہتے ہیں، وہ اس خاص قسم کے. مرگی کا دورہ ہوتا ہے وہ بھی 15-20 منٹ کا، جیسے کہ اس کی افضل کے بیٹے کو بھی ہو جاتا، ابھی تو خیر ٹھیک ہے. تو اس طرح وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں تو جسم کا کوئی پتہ ہی نہیں نا، جسم کتنی حرکتیں کرتا ہے. تو ہوا خارج ہونا اور پیشاب کا قطرہ نکلنا یہ تو بالکل ہی ظاہر ہے. جی السلام علیکم. جی یہ پھر پارٹ 1 پارٹ 2 کر لیں. اچھا وہ ہم نے اصل میں کوئی پریس پر کام دیا ہوا تھا تو پشاور سے میں کیا کہہ رہا تھا، ہاں تو وہ پھر تھوڑا سا بھی اگر ہو، بے ہوشی تھوڑی سی بھی ہو، پاگل پن تھوڑا سا بھی ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا. وَقَذَسْ سُکْرُ، اور اسی طرح نشہ، نشہ بھی جس نے کیا ہوا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. السکر، نشہ، علامہ اقبال کہتے ہیں نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکی. اچھا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نشے کی حد کیا ہے؟ تو آگے جواب دیتے ہیں وَحَدُّ السُّكْرِ أَلَّا يَعْرِفَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ
وَأَلَّا يَعْرِفَ السَّمَاءَ مِنَ الْأَرْضِ. ہاں، نشے کی حد اور ڈیفینیشن یہ بتائی ہے کہ جو شخص نشے میں ہوگا تو وہ فرق نہیں کر سکے گا مرد اور عورت میں. وہ دیکھے گا تو یہ مرد ہے، عورت ہے، ہاں، یا وہ اسے پتہ نہیں یہ زمین ہے کیا آسمان ہے، یا آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے پتہ نہیں یہ آسمان ہے کہ زمین ہے، کوئی فرق اسے نہیں معلوم ہو رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نشے میں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ وقال فی المحیط، اور محیط برہانی میں امام برہان الدین نے فرمایا انه اذا دخل في بعد مشیته تحرک. تحرک کا لفظ سے معنی ہوتا ہے حرکت کرنا، لیکن یہاں یہ فرماتے ہیں کہ جب داخل ہو جائے مشیته، اس کے چلنے میں تحرک، لڑکھڑانا. دوسری ڈیفینیشن یہ بتائی ہے کہ اس کے چلنے میں لڑکھڑانا. لڑکھڑانا کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ لغزش. ہاں، لغزش پیدا ہو جائے اس کے چلنے میں، ایسے کر کے چل رہا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ نشے میں ہے. ادھر چنگی پر بھی اور پیچھے نظر آتے رہتے ہیں اس طرح کے نمونے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اذا دخل فی بعد مشی تحرک فهو سکران. ہاں، تو وہ نشے والا ہے. سکران، نشئی، دونوں لکھ لو، نشے والا بھی لکھ لو اور نشئی بھی لکھ لو. نشئی. ہاں. آج کل ایک الٹا وہ چلا ہوا ہے، میمز وغیرہ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے. تو وہ جس بندے کے ساتھ وہ کام اس کا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اور یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو اس کام کے قابل ہی نہیں ہے. جیسے کوئی یہاں سے باہر سے دکاندار اٹھے اور وہ اعلان کرے کل سے منیت المصلی میں پڑھاؤں گا. تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے. تو ایسے ہی کچھ لوگ جو ہے نا وہ قوال بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ پھر اس کی ٹرمپ کی میمز وغیرہ لوگوں نے بنائی ہیں کہ وہ اس نے آگے رکھا ہوا ہے ہارمونیم اور بجا رہا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو وہ جو ہے وہ نشے میں ہے. سکران نشے میں ہے. یہ سکران اس طرح کے آپ طریقے جدیدہ میں آپ نے پڑھے ہوں گے. پیاسے کو کہتے ہیں عطشان، اور بھوکے کو کہتے ہیں جوعان. اس طرح نشئی کو کہتے ہیں سکران. آگے فرمایا وَكَذَا الْقَهْقَهَةُ القاف والہاء والقاف والہاء والتاء. کہتن، تو اس کو جب وقف کرو گے تو یہ بن جائے گا کہا. بولو. ہاں، ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں تو کہا نہیں بلکہ کہا. غلط ہے، کہا. یہ کیا ہے؟ زور سے آواز کے ساتھ ہنسنا، ایسے کرنا، یہ کہا ہے. وَكَذَا الْقَهْقَةُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ذَاتَ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ. ہر وہ نماز جس کے اندر رکوع ہوتا ہے اور سجدہ ہوتا ہے، ہر رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہ لگانا بھی ينقض الوضوء، وضو کو توڑ دیتا ہے. فجر کی نماز تھی، زور کی تھی، عصر کی تھی، مغرب کی تھی، عشاء کی تھی. تو اس میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کوئی بات یاد آ گئی یا ساتھ کوئی بات کر رہا تھا تو آپ نے زور سے ہنسنا شروع کر دیا، قہقہ لگانا شروع کر دیا، تو وضو ہی ٹوٹ گیا. تو جب وضو ہی ٹوٹ گیا تو نماز تو خود بخود ٹوٹ گئی. والصلاة ينقض الوضوء والصلاة جميعا.
وضو کو بھی توڑ دیتا ہے اور نماز کو بھی توڑ دیتا ہے، جمعیہ یعنی سب کو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کاخا لگایا ہے یا کوئی پرانی بات یاد آ گئی یا ساتھ کوئی بات ہو رہی تھی تو اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ تو رہا ہے لیکن اس وقت یہ یاد نہیں رہا کہ میں نماز میں ہوں، تو لہذا نماز میں ہوں تو ان کی باتیں سن کر میں نے کوئی کہا وغیرہ نہیں لگانا، نہیں ہنسنا۔ تو اب کیا ہوگا؟ فرمایا سواء کان عامدا او ناسیا، برابر ہے چاہے جان بوجھ کر کہا لگایا ہو یا بھول کر، عامدن جان بوجھ کر، ناسین بھول کر۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر وہ نماز جو رکوع والی ہو اور سجدہ والی ہو تو اس میں اگر کہا لگایا تو وہ ٹوٹ جائے گا، تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اب جو نماز جنازہ ہے اس میں تو کوئی رکوع نہیں ہوتا، کوئی سجدہ نہیں ہوتا، تو اوپر جو ضابطہ آپ نے بیان کیا ہے کہ ہر رکوع سجود والی نماز میں کہا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، تو نماز جنازہ میں تو نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ تو فرمایا وَإِن كَهْكَهَا فی صلاۃ الجنازۃ او فی سجدۃ التلاوت، ہاں سجدہ تلاوت بھی جو ہے اس میں بھی کوئی رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، آپ نے نیت کی میں نے سجدہ تلاوت کو، ٹھیک اس میں چلے جاتے ہو، سجدہ تلاوت میں سجدے میں چلے جاتے ہو نا، اس میں رکوع نہیں ہوتا، قیام وغیرہ نہیں ہوتا۔ تو اب اس صورت میں نماز جنازہ میں کہکا لگا دیا یا سجدہ تلاوت میں کہکا لگا دیا، او فی سجدۃ السہو یا سجدہ سہو میں کہکا لگا دیا، لا ينقض وضوءہ، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وَإِن نَامَ فِي صَلَاتِهِ، اور اگر سویا وہ اپنی نماز میں، ثم کہکہا، پھر کہکا لگایا، نماز کے اندر سو گیا، اتحیات میں بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی اور اس پھر اندر ہی کوئی خواب کا منظر شروع ہو گیا اور پھر کہکا لگانا شروع کر دیا، فسدت صلاته، تو نماز تو اس کی فاسد ہو گئی، ولا ينقض وضوءه، لیکن اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز فاسد ہو گئی کیونکہ کہکا اس میں وہ لگا دیا اور تھا ان کی وجہ سے تھا۔ ذکرہ فی الاصل، اس کو اصل میں ذکر کیا گیا ہے، اصل سے مراد ہے امام محمد کی کتاب مبسوط، اصل کتاب کا نام، یعنی المبسوط، ہاں غلط لکھ دیا، ایسے لکھ لو، یعنی امام محمد کی المبسوط، مبسوط، پہلے بے کا ایک شوشہ پھر سین کے اور آگے طا، المبسوط۔ یہ امام اعظم کے جتنے بھی مسائل ہیں نا ان کو کتابی شکل میں اگر جمع کیا ہے تو وہ امام محمد نے جمع کیا ہے۔ ایک کتاب الاثار امام ابو یوسف کی بھی ہے لیکن کتاب الاثار امام محمد کی بھی ہے، اور کورس میں امام محمد کی کتاب الاثار لگی ہوئی جو آگے جا کے آپ پڑھو گے۔ آگے کہتے ہیں جی وقال فی المحیط، اور محیط میں فرمایا، اب امام برہان الدین آ گئے، فسدت صلاته ووضوء، کہ اس کی نماز بھی فاسد ہو گئی اور اس کا وضو بھی چلا گیا۔ اب ظاہر ہے کاکا جو لگایا تو ویسے کاکا لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے، تو پھر یہاں وہ اونگ بھی آ گئی تھی تو یہ دل کو لگتی ہے بات حضرت کی۔ اچھا آگے جی وَبِهِ أَخَذَ عَامَّةُ الْمَشَائِخِ الْمُتَأَخِّرِينَ، متأخرین جو مشائخ ہیں نا، متأخرین جو امام ہیں، متأخرین جو علماء، انہوں نے یہی مسئلہ، انہوں نے کہا کہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اور نظر بھی آ رہا ہے۔ بات دل کو لگتی ہے، بات فقیہوں کی۔ چلو وَإِن كَهْكَهَ الصَّبِيُّ، صبی چھوٹا بچہ، سبیان اس کی جمع پہلے پڑھ چکے ہو آپ، اور اگر کہکا لگایا چھوٹے بچے نے فی صلاته اپنی نماز میں، تو لا ينتقض الوضوء، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ تو بچہ ہے۔ وَأَمَّا التَّبَسُّمُ، اب کہا کے بعد آ گیا جی تبسم، بولو ذرا تبسم، سین کے اوپر ابھی سے پیش ڈال لو، پھر تبسم نہ کہنا منہ بنا کے، تبسم بغیر آواز کے مسکرانا۔
عبداللہ ذرا میری طرف دیکھو، مسکراؤ تھوڑا سا. یہ دیکھو آپ اس کے چہرے کی طرف دیکھو، نہ کوئی آواز آئی نہ کچھ ہوا. اسے کہتے ہیں تبسم، عربی میں کہتے ہیں تبسم. اور پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ تو اردو میں کہتے ہیں. اردو تو آپ کی اپنی نہیں ہے نا، ایسے نہ کریں، ڈاکہ نہ ڈالے اردو پہ. یہ اردو کا حق ہے کہ وہ ڈاکہ ڈالتی ہے ہر زبان پہ، ہر زبان کے لفظ لکھے ہوئے ہیں. میں بزی تھا، اب دیکھو بزی لے لیا انگریزی کا. مجھے آکورڈ فیل ہو رہا ہے، انگریزی کے 2 لفظ لے لیے. پنجابی میں کہتے ہیں جی وی سی. وی سی، ہاں پنجابی میں وی سی کہتے ہیں. آگے جی، وَأَمَّا التَّبَسُّمُ فَلَا يُنْكِدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ. تبسم جو ہے وضو اور نماز کو نہیں توڑتا. اب آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہو نا، تو آپ نماز ایسے پڑھ رہے ہو، ادھر سے کوئی آپ کا کلاس فیلو آیا تو اس نے کہا یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، اس کو میں نے خبر دینی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ نماز پوری پڑھ لو، پاس ہو گئے تم. تو ایسے تھوڑا سا وہ تبسم کرتا ہے، تو اس سے نہ اس کے وضو ٹوٹے گا نہ نماز، لیکن توجہ چلی جائے گی. تو ایسے کرنا بھی نہیں چاہیے، ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو خواہ مخواہ بتانا ہے. تو اگر پاس ہو گیا یا فیل ہو گیا، جو کچھ بھی خبر اس کو دینی ہے نماز کے بعد ہی دینا، کیونکہ فیل ہونے کی خبر سن کر تو پریشان بھی ہوگا. ہاں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ کہا اونچی آواز سے کھلکھلا کر ہنسنا اور باڈی کو حرکت دینا، لیکن اس کی حد کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ وحد القہقہتے، اور قہقہ کی تعریف. قال بعضهم، بعض نے کہا، ہوا یظہر فیہ القاف والہا، قاف اور ہا اس میں ظاہر ہو جائے، ایسے کچھ کرتے کو ہا کرتے، تو یہ کاف اور ہا اس میں سنائی دے تو یہ قہقہ ہوگا. وَيَكُونُ مَسْمُوعًا لَهُ، اور خود بھی سنے، ہاں، اور اس کے وَلِجِيرَانِ ہی، اور اس کے آس پاس کے لوگ بھی سنے. جیران، جیران، یہ ہے جارن کی جمع، جارن کی جمع پڑوسی. اس کے آس پاس والے جو ہے نا پڑوسی، وہ بھی سنے. سب کو پتہ چل جائے کہ شہاب جو ہے وہ کہکہ مار رہا ہے، ہنس رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے کہ باقی سارے فیل ہو گئے اور میں پاس ہوں. اچھا، اللہ نہ کرے باقی سب بھی پاس ہوں. وقال بعضهم، اور بعض ائمہ نے فرمایا، اذا بدت نواجزه ومنعوا عن القراءۃ، جب اس کے نواجز ظاہر ہو جائیں، یہ سامنے والے دانت، 4 دانت، 2 سامنے والے نے کہتے ہیں سنایا، اور ساتھ والے بھی وہ ہے نواجز. تو یہ دانت بھی سامنے ظاہر ہو جائے اور بدن بھی ہل رہا ہو، قاف ہا کی آواز بھی آ رہی ہو، یا کم از کم دانت سامنے آ گئے ہو، ایسے ہنس رہا ہو، تو اور قرات سے وہ روک رہے ہو، مطلب ایسی ہنسی آ رہی ہے کہ دانت بھی سامنے ہیں اور کچھ پڑھ بھی نہیں سک رہا اس ہنسی کی وجہ سے، تو یہ قہقہ ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ جناب والا آپ نے قہقہ کی حد ڈیفینیشن تو بتا دی، اب تبسم کی وضاحت بھی فرمائی ہے. تو آگے آتا ہے وہ حد التبسم، اور تبسم کی تعریف، دا ڈیفینیشن آف تبسم، وہ کیا ہے؟ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سمائل. انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سمائل. تو ڈیفینیشن آف سمائل جو ہے وہ کیا ہے؟ ما لا یکون مسموعا لہ، جس کو وہ خود بھی نہ سن سکے. دیکھو ادھر میری طرف دیکھو، تو یہ تو سن رہا ہے نا، سن رہا ہے نا، ایسے طرح تو کرتے ہو.
تو کچھ بھی خود نہیں سن رہا تو خود نہ سن سکے، ما لا یکون مسموعا لہ، جس کو وہ خود نہ سن سکے. وذکر فی الخاقانیہ، کتاب کا نام آ گیا، اور خاقانیہ میں ہے التبسم لا یبطل الوضوء والصلاۃ، تبسم باطل نہیں کرتا، نہیں توڑتا وضو کو اور نماز کو. ٹھیک ہے، تبسم نہ وضو کو توڑتا ہے نہ ہی نماز کو توڑتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کے بعد تم جاؤ کہ تبسم کر سکتے ہو آپ، یہ مطلب نہیں ہے. کوئی قدرتی ہو گیا تو اس کی بات ہو رہی ہے. اب ایک تیسری چیز آ گئی ہے جی، تیسری ٹرم آ گئی ہے. ایک ٹرم آپ نے پڑھی کہا، دوسری پڑھی آپ نے تبسم، اب تیسری آ گئی ہے دحکن. دحکن، الضاد والحاء والکاف، دحکن، ہنسی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہا تو ہمیں سمجھ آ گا ہاں ہاں قاف کی آواز نکالتی ہے، بدن ہل رہا ہے، آس پاس والے سارے سن رہے ہیں، اور تبسم کی بھی ہمیں پتہ چل گئی ہے. لیکن اب دہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وَالدِّحْكُ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ لَا الْوُضُوءَ. ہنسی جو ہے وہ نماز کو تو فاسد کر دیتی ہے لیکن وضو کو فاسد نہیں کرتی، یعنی وضو نہیں ٹوٹتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر دہک کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ وحد الدہک، اور دہک کی تعریف ڈیفینیشن کیا ہے؟ ما یکون مسموعا لہ دون جیرانہ، جس کو خود تو سن سکے لیکن اس کے آس پاس والے پڑوسی جو ہیں، جیران جو ہیں، وہ نہ سن سکے. تو اب تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ ایسے کیا تھا، ایک نقشہ بنایا تھا، بدن بھی تھوڑا سا ہل رہا ہے اور تھوڑی سی آواز بھی ایسے ہو رہا ہے، تو خود آواز بندہ سن رہا ہے لیکن ساتھ والے نہیں سن رہے. ہاں دیکھو ایک تو بالکل ساتھ کھڑا ہے اور اگر آپ تھوڑے سے ہل رہے ہیں تو اس کو کچھ فیل تو ہو رہا ہے، لیکن درمیان کو پردہ ہے تو وہ تو ظاہر آواز تو نہیں سن رہا نا. اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. نماز پڑھتے پڑھتے آپ کو کوئی خیال آ گیا کہ یار یہ والد صاحب پڑھاتے رہتے ہیں منیت المصلی، ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، ایسے یہ خیال آ گیا، چلو پڑھتے رہتے ہیں، گھنٹہ گزر ہی جاتا ہے. اب ویڈیو بن رہی ہے یا آگے جا کے کوئی بڑے ہو جائیں گے تو شاید سمجھ آ جائے. یہ خیال کر کے آپ کو شروع ہو گیا نماز میں اکیلے ہی تو نماز فاسد ہو جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھنڈے پانی سے تو جان چھوٹ گئی نا. اچھا جی، وَقَذَا الْمُبَاشَرَةُ، تو آگے پھر اب نئی چیزیں شروع ہو گئیں، یہ تین اصطلاحات ختم ہو گئیں. وَقَذَا الْمُبَاشَرَةُ الْفَاحِشَةُ نَاقِدَةٌ لِلْوُضُوءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ خلافاً لمحمد رحمہ اللہ. اسی طرح مباشرت فاحشہ کہ میاں بیوی بالکل دونوں ننگے ہیں اور دونوں وہ آپس میں ملے ہیں، بدن کے ساتھ بدن لگایا ہے، تو صرف بدن کے ساتھ بدن لگانے سے ہی ان کا وضو ٹوٹ جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام ابو یوسف کے نزدیک، برخلاف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے. ہاں وہ کہتے ہیں، امام محمد کہتے ہیں کہ مباشرت فاحشہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کہ یا تو دونوں مرد ہیں یا دونوں عورتیں ہیں یا ایک مرد ہے اس کے سامنے بھی مرد ہے، اور تو پھر یہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کوئی اگر کوئی قطرہ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نکلتی ہے تو پھر تو وہ تو الگ بات ہوگی نا، پھر تو استنجا بھی کرنا ہوگا اور چھوٹا وضو بھی کرنا ہوگا. آگے جی، وَأَمَّا مَسُّ الذَّكَرِ، ذکر کا لفظ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، مرد کی شرمگاہ کو کہتے ہیں. ذکر کو مس کیا، ٹچ کیا، او اکل شیء مما مست النار، یا کوئی ایسی چیز کھائی جو جس کو ٹچ کیا تھا آگ نے، مطلب ہے آگ کے اوپر پکی تھی، جیسے چھلی آپ نے کھا لی، چھلی آگ کے اوپر بھونتے ہیں نا، تو آپ نے جاتے جاتے چھلیاں وہ بھون رہا تھا، تو وہ جو یہ ہوتا ہے جوار، اس کی جو چھلی ہو پھل، تو وہ آگ پر ہوتی ہے، یا دوسرے دانے وغیرہ وہ بھی آگ سے بھونے جاتے، تو وہ آپ نے کھائے. تو یا کوئی کھجلی ہوئی تو شرمگاہ کو کھجلایا، لا ينقض الوضوء یا لا ينقض الوضوء، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ معاذ شرمگاہ کی خارج کرنا یا معاذ کوئی چیز کھا لینا جو آگ پر پکی ہوئی تھی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. وہ جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت تناول فرمایا اونٹ کا، تو آگ لگا کے وہ پکایا ہوا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا.
اس حدیث کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے. تو اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاتھ دھوئے تو پھر وضو کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ تو یہ جز کل بول کر جز مراد لیا گیا، جو آپ علم بلاغت میں پڑھو گے کہ چونکہ وضو میں ہاتھ بھی دھوئے جاتے ہیں سب سے پہلے، تو اس لیے پھر ہاتھ کے دھونے کو اور کلی کرنے کو آپ نے کلی بھی کی کیونکہ وہ چربی وغیرہ ہوتی ہے اس گوشت میں، تو اس کو وضو کہہ دیا. تو اس کو آپ چھوٹا وضو سمجھ لیں، یعنی چھوٹے وضو کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، لیکن یہ چھوٹا وضو کو اپلائی نماز پہ نہ کرنا. کیونکہ ہمیں کلاس میں چھوٹے وضو کو بتایا گیا تھا، خواہ مخواہ کون جرابے اتارے اور یہ بازو اور کوٹ کون اتارے، چھوٹا وضو کرو، ہاتھ دھو، کلی کرو اور نماز پڑھو. ایسے نہیں ہوگا، یہ نہیں، سمجھ آ رہی عبداللہ؟ ایسے نہیں کرنا. یہ چھوٹا وضو اس وقت کرتے ہیں کہ جب آپ نے کھانا کھایا اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو ویسے تو آپ کا وضو ہے، لیکن کوئی چیز کھائی تو اس وقت آپ ہاتھ بھی دھو لو اور کلی بھی کر لو. تو اس لیے یہاں یہ کہا. آگے ہے جی، یہ ہمارے نزدیک ہے خلاف للشافعی رحمہ اللہ، برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے. ہاں امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ آگ پر پکی کوئی چیز کھائی تو پھر وہ وضو کر لے، وہ اس طرح کہتے ہیں. اور یہ جو مباشرت فاحشہ کے اوپر لفظ استعمال ہوا ہے نا، منتشر آلہ تناسل کا عورت یا مرد یا اس کے پیٹ یا پیٹھ یا شرمگاہ کو کسی پردے کے بغیر فرنٹ یا بیک چھونا، یہ مباشرت فاحشہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس میں ہے. تو اس میں انسان دیکھ لیتا ہے کہ وہ اگر ایسی صورت ہو گئی ہے تو وضو کر لینا بہتر ہے، احتیاط کرنا چاہیے. آگے کہتے ہیں جی، اچھا اس میں جو ایک روایت یہ بھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض ازواج مطہرات کو بوسہ دیتے تو وضو نہیں فرماتے تھے. تو امام شافعی تو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کو صرف چھو بھی دیا، ٹچ بھی کر دیا جسٹ، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہمارے ائمہ یہ کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی کسی آدمی کو کوئی تھوڑا بہت شک ہو جاتا ہے اپنے آپ پر، اپنی بیوی کے ساتھ جب ہوتا ہے تو تھوڑا بہت اسے شک ہوتا ہے تو کر لے وضو، اس میں کیا حرج ہے. آگے جی، اور یہ بات شک والی آگے آ بھی رہی ہے. وَلَوْ حَلَقَ الشَّعْرَ او قلم یقلم، قلم کرنا، قلم الاظفار. ٹھیک ہے جی، شعر کہتے ہیں بال کو، شین کے اوپر زبر. ایک ہوتا ہے شعر جو آپ پڑھتے ہو، اور ایک ہوتا ہے شعر، بال ایز اے ہول استعمال ہوتا ہے شعر. ٹھیک ہے. اور اظفار، اظفار ظفر کی جمع ہے. پتہ نہیں طریقہ جدیدہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں، ظفر کی جمع ناخن. ظفر کس کو کہتے ہیں؟ ناخن کو. ذرا بولو ناخن. ہاں دیکھو، ناخن اصل میں کیا تھا؟ ناخون، بولو. ناخون کا مطلب یہ تھا کہ ادھر کوئی خون نہیں ہے، ناخون کوئی خون نہیں. تو پھر ناخون 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 ناخون، الف غائب ہو گیا بول بول کے. جیسے لاہور، تو الف ہے نا لام کے بعد، لاہور 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 لاہور، تو الف غائب ہو گیا. ایسی ناخون تو پھر ناخن رہ گیا. تو اب کسی شخص نے وہ گیا ادھر ہے ہمارا یہ نئی ہے اللہ تعالیٰ سے خوش رکھے سلطان، اس کے پاس کوئی گیا تو اس نے بال کٹائے، یا گھر میں بیٹھ کر پرانے سے نیل کٹر کے ساتھ اپنے ناخن اتارے. نئے ہونے چاہیے کیونکہ وہ خراب بیماریاں پیدا ہوتی ہیں پرانے سے، اور اپنا ذاتی ہونا چاہیے. دوسروں کے ناخن کٹر سے اپنے ناخن کٹیں گے تو بیماریاں پیدا ہوں گی. اپنا لے لو 200-300 کا اچھا مل جاتا ہے. بعد ما تودع لا يجب علیہ اعادۃ الوضوء. ہاں دیکھو، وضو کر بندے نے وضو کیا
جب وضو کر چکا تو نئی کا فون آ گیا کہ آ جاؤ ابھی رش ختم ہو گیا تو تمہارے میں بال کاٹ دیتا ہوں. تو وضو کرنے کے بعد یہ بال کٹوانے کے لیے گیا تو اب اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا وضو کرنے کے بعد والدہ صاحبہ نے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ اتنے ناخن چبلے جی لا ہے نا، تو اتارنا شروع کر دیے، تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر وہاں کوئی میل شیل ناخن کے نیچے تھا تو وہ دھو لے، ہاتھ دھو لے. ولا امرار الماء علیہ، اور نہ ہی اس پر کوئی پانی کا گزارنا ضروری، کوئی مسا سار کا مسا تو میں نے کیا تھا لیکن اب میں نے بال کٹوا دیے تو دوبارہ مسا کروں؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں. اور کہتے کہ میں نے وضو میں ہاتھ دھوئے تھے لیکن اب ناخن اتارے ہیں تو دوبارہ توڑنا چاہتا ہے ہاتھ دھو لے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے اس کے اوپر پانی گزارنا. اگلا جی مسئلہ، ومن تیقن فی الوضوء وشک فی الحدث فلا وضوء علیہ، جس کو یہ یقین ہو کہ اس کا وضو ہے اور یہ شک ہو کہ اس کا وضو نہیں، یعنی وضو ہونے کا یقین ہے اور وضو نہ ہونے میں شک میں ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ فلا وضوء علیہ، اس پر وضو کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کو یقین جو ہے اپنے وضو کا. اس کے برعکس اگلی بات دیکھو، کتاب کی طرف دیکھو، ومن شک فی الوضوء وتیقن فی الحدث فعلیہ الوضوء، جس کو وضو ہونے میں شک ہو اور بے وضو ہونے کا یقین ہو تو پھر اس پر وضو کرنا لازم ہے. کہتا ہے کہ وضو میں نے کیا تو تھا لیکن لگتا ہے کہ کوئی نہیں ہے اب، تو اس طرح اس حالت میں ہے تو پھر وضو کرے. ومن شک فی خلال الوضوء، وضو کے دوران میں شک واقع ہو گیا، فعلیہ غسل ما شک، تو اس پر دھونا ہے اس کا جس میں شک ہے. اس مسئلے کو سمجھو، ایک بندہ وضو کر رہا ہے، فرض کرو شاب کی بات کرتے ہیں، آج شاب کو ہی لیتے ہیں، شاب وضو کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یا تو یہ پاؤں تک پہنچ گیا، جب پاؤں تک پہنچا تو اس کو شک پڑا کہ میرے خیال میں نے کلی کی ہی نہیں، ہاتھ دھوئے، ناک میں پانی ڈالا، منہ دھویا، بازو دھوئے اور پاؤں تک پہنچ گیا ہوں. اب یہ کیا کرے گا؟ یہ صرف کلی کرے گا. یا یہ کہتا ہے کہ یار میں تو مجھے باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا، منہ تو دھویا ہے میں نے فوراً مسا کر کے، اور مسا کے تازہ تازہ مسائل پڑے ہوئے تھے موضوع پر، مسا اور دوسرا مسا، تو میں تو فوراً مسا کیا اور پاؤں دھونے شروع ہو گیا ہوں جلدی میں، تو بازو تو میں نے دھویا ہی نہیں کیونکہ وہ کوٹ پہنا ہوا، یہ تو میں نے اوپر کی ہی نہیں. اب کیا کرے گا؟ صرف بازو دھوئے گا. تو جس عضو پر اس کو شک ہے نا وہ عضو دھو لے گا. یہ کب کی بات ہے؟ جب وضو ہو رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے وہاں ٹوٹی پر. وَإِن شَكَ بَعْدَ إِتْمَامِ الْوُضُوءِ فَلَا يَلْتَفِتُ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ، اگر شک واقع ہوا وضو مکمل کر لینے کے بعد، فَلَا يَلْتَفِتُ، تو نہ توجہ دے اس کی طرف، مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ، جس کا یقین ہی نہیں. ہاں، التفتا یلتفتو، توجہ دینا، التفتا یلتفتو، توجہ دینا، وہ حالی کا شعر ہے نا. اب وہ اگلا سا التفات نہیں، یعنی اب وہ اگلے سی توجہ نہیں، بھولے تھے جس میں ہم وہ بات نہیں. اب وہ اگلا سا التفات نہیں، بھولے تھے جس پہ ہم وہ بات نہیں. یہ الطاف حسین علی کے شعر ہے غالباً، تو یہاں بھی التفات کا معنی توجہ. بھائی دیکھو وضو پورا ہو گیا، اب تھوڑا سا کوئی شک ہو رہا ہے، پتہ نہیں بازو پورے دھوئے یا پتہ نہیں وہ کلی کی تھی 3 بار یا پتہ نہیں ناک بن ڈالا تھا، شک ہے. تو جب شک ہے تو اس شک کی طرف بس توجہ نہ دے اور بس ہو گیا وضو. یہاں کچھ اور قواعد و ضوابط بھی ہے اور ان کی بات بھی ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے اور علم کے حصول کے بعد عمل کی مقدور بھر توفیق ارزانی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.